شامی صدر بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار ختم، ملک چھوڑ کر فرار۔ بشار الاسد طیارے پر فرار ہوئے۔ شامی فوجی افسران کی روئٹر سے گفتگو۔ حکومت مخالف فورسز دارالحکومت دمشق پہنچ گئیں۔ ہوائی فائرنگ اور آزادی کے نعرے۔ دمشق میں حکومت مخالف فورسز کا شامی فوج سے سامنا نہیں ہوا۔ دمشق میں شامی فوج کہیں بھی تعینات نہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے شامی فوج کی اکثریت ملک چھوڑ کر عراق بھاگ گئی۔ ٹھل میں شہید پاک فوج کے 6 جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام کی شرکت۔ نماز جنازہ میں فوجی جوانوں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شہید جوانوں نے ٹھل میں چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حملے میں 3 خارجی مارے گئے۔ فورسز نے شمالی وزیرستان میں 10 اور ٹانک میں 9 خارجیوں کو ٹھکانے لگایا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بشرا بی بی کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ آخر وقت تک بشرا بی بی کے ساتھ تھا۔ بشرا بی بی بھی کو لایا میں تھا اور لے کر بھی میں گیا۔ علی امین کی وضاحت، بولے بشرا بی بی کا دعویٰ ان کی ذاتی رائے ہے۔ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ وہ 12:30 بجے تک ڈی چوک پر اکیلی تھیں، سب انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ آج اسرائیل مرد آباد مارچ میں ان کا بھی مرد آباد کریں گے۔ دینی مدارس بل پر اعتراض کیا۔ صدر زرداری کی بدنیتی ہے، میں اعتراضات کو چمٹے سے پکڑنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عالمی اسٹیبلشمنٹ نے سے کہتا ہوں تو مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہو۔ ہم نے آپ کے خلاف نہیں، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ تحفظات جلد دور کریں، صبر کا مزید امتحان نہ لیں۔ بلاول بھٹو نے اسحاق ڈار کے سامنے 2 ٹوک موقف رکھ دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کی، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے اسحاق ڈار نے بلاول کو پھر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اسحاق ڈار کے اصرار پر بلاول بھٹو نے ایک اور موقع دینے پر امادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا مجھ پر اپنی جماعت کا شدید دباؤ ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کو فوری طور پر پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس واپس لینے کی ہدایت۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کا آرڈیننس کے تحت گرفتار تمام افراد کو رہا کرنے کا حکم۔ صدر آزاد کشمیر نے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو خط لکھ دیا۔ صدارتی مشیر سردار امتیاز کا کہنا ہے حکومت آزاد کشمیر نے فوری طور پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ کراچی میں تیز رفتار ڈمپر نے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا۔ بلوچ کالونی میں تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شہری جام بحق۔ 2 منٹ چورنگی پر ٹینکر کی ٹکر سے 2 افراد شدید زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق اسپتال میں زیر علاج دونوں زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ چیمپئنز ٹرافی پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان معاملے پر مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق فیصلہ آئی سی سی نے کرنا ہے، وہی اعلان کریں گے۔ نہیں چاہتا معاملات خراب ہوں، اس لیے شرائط پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ پوری کوشش ہے پاکستان اور انٹرنیشنل کرکٹ کے حق میں بہتر ہو۔ آئی سی سی پروگریس کرے گی تو پوری دنیا کی کرکٹ آگے بڑھے گی۔ چیمپئنز T20 کپ میں اسٹالینز کا فاتحانہ آغاز۔ پینتھرز کو 35 رنز سے شکست دی۔ 217 رنز کے تعاقب میں پینتھرز 9 وکٹ پر 181 رنز بنا سکے۔ حیدر علی کی 50 رائے گا، عثمان طارق اور محمد علی کی 3 وکٹیں۔ پہلے میچ میں مارکوز نے لائنز کو 4 وکٹ سے شکست دی۔ میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پی ایس ایل کی اجازت دو ورنہ دی 100 میں نہیں کھیلیں گے۔ انگلش کھلاڑی اپنے ہی بورڈ کے آگے ڈٹ گئے۔ پاکستان سپر لیگ سے بڑی آفر کے بعد این او سی نہ ملنے پر انگلش کھلاڑیوں نے اپنے ملک کی لیگ کے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی رپورٹ میں کہا گیا تقریباً 50 ٹاپ انگلش کرکٹرز غیر ملکی لیگز کے این او سی نہ ملنے پر انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔
इंग्लिश बोर्ड की नई पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को सिर्फ IPL के लिए NOC दिया जाएगा। प्लेयर एजेंट का कहना है जॉनी बेयरस्टो को PSL से पुरकशिश ऑफर मौसूल हुई है। बॉल इसलिए चबाई के मैच जीतना चाहता था, अब सोचता हूँ नहीं करना चाहिए था। शाहिद आफरीदी की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के कराची सेशन में गुफ्तगू। कहा मैच देखते हुए सोचता था सिंगल डबल करूंगा, मैदान में जाता तो सब भूल जाता। मेजबान ने पूछा क्या सोनाली बांद्रे आप पर मटी थी? शाहिद आफरीदी ने कहा नाना बन गया हूँ, ये सवाल डिलीट करो। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का आज चौथा और आखिरी रोज। गुज़श्ता रोज नामवर शोरा ने शुरका का लहू गरमाया। आलमी मुशायरे में पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के शोरा ने कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। फिल्म, रेडियो, TV, थिएटर और पाकिस्तानी मीडिया तारीख पर सेशन हुए। मैं हूँ कराची के तहत 2 सेशंस में नदीम बेग, जावेद शेख, मुनव्वर सईद, मुस्तफ़ा कुरैशी की गुफ्तगू में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। आम आदमी बताएगा महंगाई कितनी कम हुई। सिर्फ गैस की कीमत में 319% इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क के मौशी हालात खराब हैं, जमहूरी आज़ादी पामाल हो रही है। डी चौक वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक की बुनियाद पर गिरफ्तारियां काबिल कबूल नहीं। हुकूमत कौम को तकसीम करने वाले काम ना करे। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिंध के 8 तालीमी इदारों में टेस्ट का इनेकाद आज हो रहा है। तलबा को 9 बजे तक टेस्ट सेंटर्स पहुंचने की हिदायत। महकमा दाखिला ने टेस्ट मराकज़ के तरफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट बार इंतखाबात, सदर की नशिस्त पर सरफराज मितलो कामयाब, नायब सदर की नशिस्त पर मोहम्मद राजिब लाखू कामयाब करार। कामयाबी पर वकीलों का जश्न, डांस करके कामयाबी पर खुशी मनाई। और मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिंध के 8 तालीमी इदारों में टेस्ट का इनेकाद आज हो रहा है। तलबा को 9 बजे तक टेस्ट सेंटर्स पहुंचने की हिदायत। महकमा दाखिला ने टेस्ट मराकज़ की तरफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी।